السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ نے اس سال جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں داخلے کے لیے اپلائی کیا ہے، چاہے وزارت تعلیم سے ہی ہو، اور آپ کو حال ہی میں جامعہ کی طرف سے ایک میل موصول ہوئی ہے، جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، جس میں تزکیۃ القبول کا ذکر ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو سادہ اور واضح انداز میں بتاؤں گا کہ تزکیۃ القبول کیا ہے، کس کے لیے ہے اور یہ کیسے ملتی ہے، اور کیا یہ واقعی داخلے کے لیے گارنٹی ہے یا نہیں۔ دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو وہی پوسٹ دکھا رہا ہوں جو اس وقت واٹس ایپ گروپس اور ٹویٹر پر گردش کر رہی ہے، اور جامعہ اسلامیہ نے بھی آفیشیل اکاؤنٹ سے اس کو پوسٹ کیا ہے، اور یہی وہ بات ہے جو جامعہ نے ای میل میں بھی لکھی ہے۔ اس پوسٹ میں جامعہ اسلامیہ نے ایک نئی سہولت لانچ کی ہے جس کا نام ہے تزکیۃ القبول۔ بہت سارے طلباء یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ ای میل فائنل ایڈمیشن یا پھر ریجیکشن ہے، تو میں یہاں بالکل واضح کر دوں کہ نہ تو یہ فائنل ایڈمیشن ہے نہ ریجیکشن، بلکہ یہ صرف ایک انفارمیشن ہے کہ آپ ایک اضافی سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس ای میل کا براہ راست آپ کے قبول یا رد ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ المنائی یعنی خارج جامعہ کیا ہوتا ہے۔ المنائی وہ لوگ ہوتے ہیں جو پہلے جامعہ اسلامیہ میں پڑھ چکے ہیں اور وہاں سے گریجویٹ ہو چکے ہیں، یعنی جامعہ کا پرانا طالب علم۔ اب سمجھتے ہیں تزکیۃ القبول کو۔ تزکیۃ القبول کا سادہ مطلب ہے سفارش برائے داخلہ، یعنی ریکمنڈیشن فار ایڈمیشن۔ اگر آپ کو جاننے والا کوئی شخص جو جامعہ اسلامیہ سے فارغ التحصیل ہے، تو وہ شخص جامعہ کے المنائی پورٹل پر جا کر آپ کی درخواست کے حق میں ایک آفیشیل ریکمنڈیشن دے سکتا ہے۔ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن اسٹرانگ ہو جاتی ہے، اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو سلیکشن کمیٹی ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس طالب علم کو ہمارا ایک گریجویٹ پرسنلی ریکمینڈ کر رہا ہے۔ اب سمجھتے ہیں پریکٹیکل پروسیس۔ جو خارج جامعہ اس ویب سائٹ پر جائے گا، وہاں وہ اپنے اکاؤنٹ سے لاگ ان کرے گا، اس کے بعد پھر ڈیش بورڈ میں جا کر سروسز پر کلک کرے گا، پھر تزکیۃ القبول والے آپشن پر جائے گا، وہاں آپ کا اپلیکیشن نمبر ڈالے گا اور عربی میں آپ کے حق میں سفارش لکھ کر سبمٹ کر دے گا۔ بس اس کے بعد آپ کی تزکیہ جامعہ کے سسٹم میں اٹیچ ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ جامعہ کی طرف سے تزکیۃ القبول کی یہ سہولت صرف محدود مدت کے لیے ہے، یعنی یہ سروس 8 فروری سے 1 مارچ تک فعال رہے گی، اس کے بعد پھر یہ آپشن خود بخود بند ہو جائے گا۔ طالب علم یعنی آپ کو صرف ایک کام کرنا ہے کہ آپ کو اپنا اپلیکیشن نمبر یعنی رقم التسجیل جو آپ کو منہاتی پورٹل پر ملا ہے، وہ آپ کو اس مدنی کو دینا ہے جو آپ کا تزکیہ سبمٹ کرے گا۔ اس کے علاوہ نہ آپ کو لاگ ان کرنا ہے، نہ آپ کو کچھ سبمٹ کرنا ہے، نہ آپ کو کوئی فارم بھرنا ہے۔ سارا کام اس مدنی کا ہوگا جو آپ کے حق میں سفارش کرے گا۔ اب سب سے اہم بات غور سے سمجھیں گے کہ تزکیۃ القبول داخلے کی گارنٹی نہیں ہے اور نہ ہی یہ آٹومیٹک سلیکشن ہے، لیکن ہاں، یہ ایک سپورٹنگ ایڈوانٹیج ہے۔ یہ آپ کی اپلیکیشن کو اسٹرانگ بناتی ہے۔ اس کے بعد پھر فائنل ڈیسیژن پھر بھی جامعہ ہی لے گی۔ جامعہ نے کچھ لمٹس بھی رکھی ہے۔ ایک المنائی زیادہ سے زیادہ 10 طلباء کو ریکمینڈ کر سکتا ہے۔ ایک طالب علم کو زیادہ سے زیادہ 2 تزکیات مل سکتی ہے۔ ایک بار سبمٹ ہو جائے تو پھر ایڈٹ نہیں ہو سکتا۔ جامعہ تزکیہ کو ویریفائی کرے گی، اس کے بعد پھر رزلٹ آئے گا۔ تو دوستو، خلاصہ یہ ہے کہ اگر آپ کو جامعہ کی طرف سے یہ میل آئی ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں، یہ کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سہولت اور موقع ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی جامعہ اسلامیہ کا گریجویٹ جاننے والا ہے تو مؤدبانہ طریقے سے آپ اس سے ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کے لیے تزکیۃ القبول فراہم کر دے۔ یہ ایک جائز، قانونی اور جامعہ کی طرف سے دیا گیا ذریعہ ہے جو آپ کے داخلے کے چانسز کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سارے طالب علم کو مدینہ یونیورسٹی میں پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائیں جو نیک نیت سے یہاں پر پڑھنا چاہتے ہیں، تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔